السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 18ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 18ویں پارے میں سورۃ المومنون ہے، یہاں سے 18ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کی 118 آیات ہیں اور یہ مکمل سورت آج کے پارے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ النور جس کی 64 آیات ہیں وہ بھی آج کے پارے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الفرقان، اس کی کل 77 آیات ہیں، 77، اس کی پہلی 20 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں۔ گویا 2 مکمل صورتیں ہیں اور ایک صورت کی پہلی 20 آیات۔ جہاں تک سورۃ المومنون کا تعلق ہے تو اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اتباع رسول، یوں کہہ لیجیے اگر مرکزی مضمون ایک فقرے میں بیان کرنا۔ ویسے اس میں ابتدا جو ہے وہ کامیاب مومن اور ان کی صفات ہے، اور اس کے ساتھ دلائل توحید ہیں، انسانی زندگی کا آغاز انجام شروع بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 22 تک یہی مضمون چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 52 تک سابقہ انبیاء کی اجتماعیت فکر بتائی گئی۔ یہ سارے انبیاء، سارے کے سارے انبیاء جو ہے وہ ایک فکر پر جمع تھے، سب کا نقطہ توحید، سب کی دعوت اور سب کے جو کردار ہیں وہ اور فکر بھی ایک تھی، اور ان کا طرز تبلیغ بھی ایک تھا، اور ایک واحد حقیقت تھی جو سارے انبیاء میں پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان۔ لہٰذا اس ایمان کی بنیاد پر سب نے، تو اسی بنیاد پر، اسی حوالے سے جو سابقہ نبیوں کا ذکر ہوا تو ان کی اقوام جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، پھر ان کی تکذیب کا ذکر بھی ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے انجام کا ذکر بھی ہو گیا۔ تو جو تیسرا حصہ ہے، آپ کہہ لیجیے کہ نبیوں کے بعد لوگ فرقہ فرقہ بن گئے اور اپنے اپنے دین پر خوش ہیں، ان کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، ان کو دعوت دین بھی دیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی کے پاس اگر مال ہے، خوشحالی ہے، تو یہ حق کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کے پاس خوشحالی ہو، دنیا کا مال ہو، تو یہ حق کی دلیل نہیں۔ آیت نمبر 53 سے 77 تک یہ مختلف مضامین، کیونکہ مختلف جو کانسیپٹس ہیں وہ انسان کے ایمان کے حوالے سے وہ درست نہیں ہوتے، ان کو ٹھیک کیا گیا۔ آیت نمبر 78 سے آیت نمبر یعنی 78 سے 118 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، ہدایات دی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں دلائل توحید بھی ہیں، آخرت کی بات بھی ہے، اور خاص طور پر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک ہدایت دی گئی ہے کہ ہمیشہ نیکی کے ساتھ، برائی کا بدلہ بھی نیکی کے ساتھ دینا ہے۔ اس کے بڑے اثرات۔ تو ابتدا جو ہے وہ اہل ایمان کی خصوصیات سے ہے کہ اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے، اور وہ بری باتوں سے، لغو فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی راہبانیت کا تصور دیتا ہے کہ آپ بس ایک طرف ہو کے بیٹھ رہو، نہیں، انسان کی جو جائز خواہشات ہیں ان کو اسلام نے چینلائز کیا، اس کو چینل دیا۔ الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم، یعنی ایک چینل کیا رکھا ہے؟ نکاح کا۔ آپ نکاح کر لیں اور نکاح کے ذریعے سے اپنی جو خواہش ہے وہ پوری کر لیں۔ گویا اسلام ساتھ ہی ساتھ جہاں کہیں بھی شرمگاہوں کی حفاظت کی بات کی گئی ہے، ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نکاح کرو اور اس ایک خاص اعتدال والی جو زندگی ہے وہ گزارو۔ پھر اس کے علاوہ
اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ پھر انسان کے مراحل تخلیق کی بات کی گئی ہے تاکہ آغاز بھی سمجھ آ جائے اور انجام بھی سمجھ آ جائے کہ نطفے سے ایک انسان پیدا ہوا، پھر اس سے علقہ بنا، پھر اس سے مضغہ بنا۔ علقہ جمع ہوئے خون کو کہتے ہیں، مضغہ جو ہے لوتھڑے ایک بوٹی کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنی، ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جو بہترین پیدا کرنے والی ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی جتنے یہ جو جس نے پیدا کیا ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم سب نے مر جانا ہے، جب تم فوت ہو جاؤ گے تو پھر وہ دوبارہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، دوبارہ پھر زندہ کرے گا۔ تو اس کے علاوہ ساتھ یہ فرمایا کہ جو مخلوق کی جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں وہ اللہ کریم نے خود اس کا بھی انتظام فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہاں دنیا میں پیدا کرے اس کی ضروریات زندگی کا اہتمام نہ کرے۔ پھر آگے انبیاء کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 23 سے، اور اس کے آغاز اور یعنی انسان کی جو ابتدائی آفرینش ہے اس کا اور معاد، اس کے حوالے سے نوح علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ دیگر انبیاء کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور پھر سارے نبیوں کا ذکر کر کے یہ کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے سارے نبیوں تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اب ظاہر ہے نبیوں کو جب کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبیوں کو کہا جا رہا ہے، اصل میں ان کے امتیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نیک عمل کرو، پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نیک عمل کا پاکیزہ رزق کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے۔ جو قوم، جو فرد پاکیزہ رزق نہیں کھاتا وہ کبھی بھی صالح عمل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہو۔ پھر فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، سارے کے سارے انسان ہوں، جن ہوں، یہ نبی ہوں، سارے اصل میں ایک، وانا ربکم فاتقون، ساری مخلوق ایک ہے۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، اصل میں لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو فرقے فرقے بنایا ہوا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، لوگ اپنے اپنے مسلک پر، اپنے اپنے گروہ پہ سارے خوش، جس نے جو گروہ بنایا ہوا خوش ہے۔ اگر ظاہر ہے وہ اس کے اوپر مطمئن نہ ہو، خوش نہ ہو تو وہ گروہ بنائے ہی کیوں؟ لہٰذا امت کو اکٹھا کرنے کی بات کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ الگ ٹوٹ کر امت سے اس کو کہیں کہ یہ میں اس پر خوش ہوں۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، وہ جو اہل ایمان ہیں، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ اپنے رب کی خشیت کی وجہ سے، اپنے رب کی عظمت کو دل میں سوچ کر ڈر جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، رب کی آیتوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اب سنتے جائیے، اگر ہم یہ ہیں تو آپ دیکھ لیجئے، ہم اپنے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھیں۔ اللہ والے جو ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اللہ کی خشیت سے ڈر جاتے ہیں، اور وہ یعنی اللہ کی عظمت کا خیال کر کے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، رب کی آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، جو کچھ ان کو دیا گیا ہے وہ اس میں سے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ وقلوبهم وجلہ، اس کے باوجود ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں ڈرے ہوئے ہوتے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، اس لیے کہ انہوں نے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چور، ڈاکو، زانی، شرابی گناہ گاروں کی بات ہو رہی ہے، کیوں ڈرتے ہیں اللہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، اس سے مراد چور، زانی، ڈاکو، شرابی نہیں ہے، اس سے مراد صدقہ دینے والے، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے۔ اور وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال اللہ کے ہاں غیر مقبول نہ ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں رد ہو جائے ان کے اعمال۔ یہ ہے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی ہیں وہ لوگ جو نیکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، اس طرح کی خصوصیات رکھنے والے۔ وہم لہا سابقون، اور اسی میں مسابقت کر کے پھر فرمایا کہ حساب تو ہوگا۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اللہ، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو خود بولے گی کہ کس نے کیا کرتوت کیے ہیں۔ وہ جو سورہ کہف کے اندر ہم نے پڑھا نا کہ
وہ کتاب رکھی جائے گی، ڈرتے ڈرتے مجرم دیکھیں گے، یا پھر دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ڈر جائیں گے کہ یہ ہماری ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی کتاب چھوڑی نہ کوئی بڑی کتاب چھوڑی، کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی۔ اللہ ووجدوا ما عملوا حاضرا، ہر چیز جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا سارا کا سارا اس کے اوپر لکھا ہوگا۔ اللہ اسی طرح یہاں فرمایا ینطق بالحق وہم لا یظلمون، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر آگے نعمتوں کا بیان ہے کہ قادر مطلق جو ہے اس پر ایمان کی پختگی کے لیے اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ نعمتوں پر انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس سے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ کان اللہ نے دیے، آنکھیں دی، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سبحان اللہ، کان، آنکھ، دل، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پھر بھی تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، آپ دنیا میں دیکھیں جتنا مرضی کوئی مصیبت زدہ ہونا، اگر وہ تھوڑا سا توجہ کرے تو مقامات شکر اس کی زندگی میں مقامات شکایت سے زیادہ ہوگی، اور اگر وہ شکر کرتا رہے تو اللہ کا قانون ہے کہ تم شکر کرو ہم اور دیتے جائیں گے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے سب کو پہلے، پھر فرمایا زندگی موت کا مالک بھی وہی ہے، دن رات بھی اسی کے ہیں۔ اللہ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم سوچتے نہیں کہ سارا کچھ تو اس کے ہاتھ میں، سارا نظام تو اس کا ہے۔ اللہ پھر بھی آخرت کا انکار کرتے ہو، بل قالوا مثل ما قال الاولون، پچھلے لوگ جو کچھ کہتے رہے وہ تم کہتے ہو کیا، اذا متنا وكنا ترابا عظاما انا لمبعوثون، کہ مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ یعنی اندازہ کریں سب کچھ اللہ پیدا کرنے والا ہے تو کیا وہ دوسری دفعہ پیدا کرنے والے پر قادر نہیں؟ پھر فرمایا منکرین آخرت سے اللہ کریم نے یہاں 4 سوال کیے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے، لمن الارض ومن فیہا، بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ میں نے شروع میں سورہ بقرہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کریم نے وہاں پہ ایسی نشانیاں، اللہ نے اپنی صفات ایسی بیان فرمائی ہیں کہ تاریخ میں کسی بھی مشرک نے اور کسی بھی باطل دعویٰ کرنے والے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا۔ اللہ نے زمین پیدا کی، اللہ نے آسمان پیدا کیا، بارش برسائی، اچھا کبھی نہیں۔ انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون بھی جو تھا نا، اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں کرتا ہوں۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے وہی وعدے کیے۔ اب یہاں اللہ فرماتا ہے، اور مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے یہ سوال کیا ہے، اور سب سے واضح جو ہے سورۃ العنکبوت میں آگے آئے گا، سورۃ العنکبوت میں، سورہ زخرف میں، سورہ مومنون میں، یہ جہاں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ سورہ یونس کے اندر بھی سوال یہ ہے کہ ان سے پوچھو لمن الارض ومن فیہا، زمین کس کی ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے کس کا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ کی ہے، اللہ۔ پھر پوچھو من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اللہ، 7 آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ۔ پھر ان سے پوچھو تمام کائنات پر بادشاہت کس کی ہے؟ کہیں گے اللہ کی۔ تو پھر بات یہ کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہاں منہ مارتے پھرتے ہو؟ اللہ اکبر، تمہیں کوئی جادو ہو گیا ہے کہ کہیں اور پھرتے ہو؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، برائی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے دیا کریں۔ نحن اعلم بما یصفون، لوگ جو مرضی کرتے رہے، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اصل میں بندے کو نا نفسیاتی طور پر اندر ہی اندر کوئی نا گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، میں نے نیکی کی ہے، اس نے برائی کی ہے، کسی کو پتہ چل جائے۔ اچھا بندہ کسی کو بتانا چاہتا ہے اصل میں، اور کسی کو بتا کے بندے کی تسلی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں سب پتہ ہے، تم بس برائی کے بدلے ہمیشہ نیکی کرو۔ کسی نے برائی کی ہے، کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی، 100 اور لوگوں کو بتاتے پھر اس نے میرے ساتھ برائی کی، اس نے پھر جو مرضی کرتے پھر، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں نیکی ہی کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ یہ جو جہنم میں جائیں گے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ اکبر۔ فاذا نفخ في الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، وہاں پہ قیامت والے دن جب حساب ہوگا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے وزن زیادہ ہو گئے وہ کامیاب ہیں، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کے وزن کم ہو گئے یہ پھر اس دن خسارہ پانے والے ہیں اور جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، کس سے کم ہو گئے؟ ایک تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ادھر گناہ ہیں ادھر نیکیاں، نیکیاں بڑھ گئیں ثقلت تو جنت مل جائے گی، اور گناہ بڑھ گئے
خفت سے مراد نیکیاں کم ہو گئی، یعنی نیکیوں اور گناہوں کا آپس میں موازنہ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا امتحان کرنا ہے اس کی استطاعت کے مطابق۔ اس کا مطلب ہے استطاعت ایک سٹینڈرڈ ہے، اللہ نے ہر شخص کی استطاعت دے کے سٹینڈرڈ، مثلا ایک شخص کی استطاعت یہ کہ اس نے 10 نیکیاں کرنی، اب یہ دیکھا جائے کہ اس نے 10 کی ہیں کہ نہیں کی۔ اگر وہ 10 نیکیوں والی استطاعت رکھتا ہے، 8 کرتا ہے، 9 کرتا ہے، 6 کرتا ہے، مارا گیا، اس لیے کہ اس کی ومن خفت موازینہ، اس استطاعت کے لیول سے اس کی نیکیاں کم رہ گئی۔ اور اگر اس کی استطاعت 10 کی تھی، اس نے 11 کی، 12 کی، 15 کی، 20 کی، فمن ثقلت موازینہ، یہ اس کے وزن بڑھ گئے۔ لہذا اصل میں ہر شخص کی ایک استطاعت ہے، اور یہ استطاعت دوسرے سے مختلف ہے، تو ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق دیکھے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ یہ جب جہنم میں جائیں گے نا، تلفح وجوہہم النار، ان کے چہرے جھلسے ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر، فیہا کالحون، اور اس میں جہنم کے اندر جو ہے بد شکل ہوئے پھرتے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، اور تمہارے اوپر ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی اور تم جھٹلا دیتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہیں گے اللہ آیتیں آئی تو تھی، قرآن لوگ پڑھ پڑھ کے سناتے تو تھے، ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم بدبخت ٹھہرے، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ، ہم گمراہ رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری 4 آیات جو ہے نا بڑی معروف ہیں سورہ مومنون کی، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ، یہ جو دیہات کی خواتین ہیں نا اور دیہاتی لوگ وہ کہتے ہیں، اس کا نام ہی رکھا أَفَحَسِبْتُمْ، کون سی آیات؟ أَفَحَسِبْتُمْ۔ اچھا، اس کے اندر یہ گویا سورہ مومنون کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان اللہ نے فضول پیدا نہیں کیے، بندگی رب کے لیے پیدا کیے ہیں، اللہ اکبر، اور معبودان باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ من یدعو مع اللہ الہ آخر لا برہان لہ بہ، کوئی بھی جو اللہ کے علاوہ الہ، چاہے وہ کسی کو، وہ مورتی کو، ڈھیری کو، درخت کو، انسان کو، کسی صالح کو، کسی نبی کو ایون، وہ اللہ کے علاوہ معبود سمجھتا ہے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ شرک ہمیشہ بے دلیل ہوتا ہے۔ آگے سورہ نور ہے، احکام کی صورت ہے، اللہ اکبر۔ اس کے اندر معاشرتی اور اخلاقی پاکیزگی کے انفرادی اور اجتماعی احکام ہیں، کچھ فوجداری احکام بھی ہیں انفرادی اور معاشرے کی پاکیزگی کے لیے۔ ڈائریکٹ فرمایا سورۃ انزلناھا فرضناھا، یہ سورت ہم نے نازل کیا، فرض کیا احکام، اور اس کے اندر ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس لیے کیا تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ پہلا حکم ہے کہ جو زانی مرد، بدکار مرد اور بدکار عورت، اس کو 100 کوڑے لگاؤ، اور کوڑے بھی یوں لگاؤ کہ کوڑے لگاتے ہوئے تمہارے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کو اس طرح کے ایک گروہ جو ہے مومنین کا، اہل ایمان کا، اس کو دیکھ بھی رہا ہو، اس طرح کوڑے لگاؤ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح سے ہوگا تو پھر آئندہ لوگ جو ہے بدکاری سے بچیں گے۔ یہ غیر شادی شدہ زانی کی سزا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 34 تک احکام ہے، اس میں غیر شادی شدہ زانیوں کی سزا ہے، اصل میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ۔ اسلام نے اس طرح سے اس کو الگ الگ کیا ہے، جو شادی شدہ زانی کی سزا ہے وہ رجم ہے، اور جو غیر شادی شدہ زانی کی سزا ہے وہ کوڑے۔ پاک دامن عورتوں پر الزام کی سزا بتائی ہوئی ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو لوگ کسی پر الزام لگا دیں کہ جناب فلاں تو بدکار ہے، پھر اس کے بعد 4 گواہ نہ لا سکے، تو فرمایا ان کو پکڑ لو، 80 کوڑے ان کو لگاؤ۔ 3 گواہ لے آئے ہیں، 4تھا گواہ نہیں لائے تو ان کو پکڑ کو 80 کوڑے لگاؤ۔ فجلدوہم 80 جلدہ، چاہے 3 لوگ ہیں نا، تینوں کو کوڑے پڑیں گے 80، کیونکہ 4 گواہ لانا ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر 4 گواہ نہیں ہے تو شکایت ہی نہ کریں، چپ کر جائیں۔ یہ اصل میں الا الذین تابوا من بعد ذلک، لوگ بعد میں توبہ کرنا ہے تو بچ جائیں گے۔ اس کے بعد لعان ہے۔ لعان بھی اصل میں میاں بیوی اگر آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگا دیں بدکاری کا اور بے حیائی کا، اس پر پھر اسلام نے 4 گواہوں کی بجائے، میاں بیوی ہے نا آپس کا معاملہ، تو اس پر پھر اسلام نے 4 گواہوں کی بجائے 4 مرتبہ قسم کھانے کا کہا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے 4 مرتبہ قسم کھائے اور کہ یہ کہے کہ میں اس نے بدکاری کی ہے، اس نے بدکاری کی ہے، اس نے، وہ قسم کھاتا ہے۔ 5ویں دفعہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر میں جھوٹا ہوں اور یہ سچی ہے تو میرے اوپر اللہ کی لعنت،
اسی طرح وہ بھی کہے گی، 4 دفعہ وہ قسم کھائے گی، 5ویں دفعہ وہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوئی یہ سچا ہوا تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ یہ اس کے لیے لعان کہا گیا، دونوں ایک دوسرے کے اوپر لعنت ہے، اس کے بعد ان کی علیحدگی کرا دی جائے گی، اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان بہرحال بہت سارے پردے ہوتے ہیں، اس لیے ایک خاص اہتمام اس کا۔ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک واقع افک کے بارے میں۔ واقع افک جو ہے، بلکہ کہنا چاہیے واقع افک، صحیح تلفظ۔ افک کہتے ہیں جھوٹی بات، جھوٹے بہتان۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے ایک کہانی بنا لی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ بنی مستلق سے شاید واپس آتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار گم ہو گیا، وہ وہاں ڈھونڈنے چلی گئی، اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ ایک تیاری ہو گئی، قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہودج کے اندر بیٹھتی تھی، لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہودج کے اندر ہوں گی، پردہ اس کے اوپر لگا ہوا تھا، انہوں نے اٹھا کے اس کے اونٹ کے اوپر رکھا، چال پڑے۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وزن بھی کم تھا، 4 بندے اٹھانے والے ہوں، ہودج کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا، خالی تھی، انہوں اٹھا کے اوپر رکھا۔ وہ واپس آئے، قافلہ جا چکا تھا۔ پھر ان کو خیال آیا کہ ظاہر ہے وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے واپس ادھر ہی آئیں گے جب ان کو پتہ چلے گا، تو لہٰذا وہیں بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی، وہیں پہ سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمی، بنو سلمہ کے صفوان بن معطل پیچھے آ رہے تھے۔ ایک جس طرح آگے ایک پیش رو بھیجا جاتا ہے قافلے کے، اسی طرح ایک پیچھے بھی رکھا جاتا ہے کہ قافلے کی جو گری پڑی چیز ہے وہ اٹھاتا چلا۔ وہ آئے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاب کے حکم سے پہلے دیکھا ہوا تھا، لہٰذا دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، لہٰذا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا انہوں نے کہ ادھر کیوں بیٹھی، انہوں نے اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی، صفوان نے لگام پکڑی، مہار پکڑی اور مدینے۔ منافقین نے دیکھا، انہوں نے کہانی بنا دی۔ اللہ اکبر! 1 مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، اور وہ تو کہانی، اس کے ساتھ چند سادہ لوگ مسلمان بھی مل گئے، حضرت حسان بن ثابت جیسے رضی اللہ تعالیٰ شاعر رسول، وہ بھی ساتھ مل گئے، اور اسی طرح سے مستہ بن اساسہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی تھے، اسی طرح حمنہ بنت جحش، یعنی قریبی لوگ یہ بھی ساتھ ان کے مل گئے، اور ایسا جناب ایک پورے مدینے کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا کہ تم چلی جاؤ اپنے والدین کے گھر۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے سارے لوگ۔ اب اس پر لوگ جو ہے عجیب و غریب کہانیاں بناتے ہیں۔ قرآن نے سیدھی بات کہی ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، ایک گروہ تھا جن لوگوں نے یہ افک، یہ جھوٹا بہتان بنایا۔ لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جنہوں نے بنایا ہے یہ جھوٹ ان کے سر ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے اندر اللہ نے آپ کے لیے خیر رکھا، اہل ایمان کے لیے اللہ نے خیر رکھا۔ خیر کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، اور پھر 40 دن بعد جا کے اللہ کریم نے قرآن میں آیات نازل فرمائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی۔ اس سے زیادہ اچھائی کیا ہے کہ ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کے نتیجے میں دیکھیں ایک تو منافقین کا جھوٹ، اور دوسرا پھر اللہ کی طرف سے برات کا نازل ہونا، یہ اس سے بڑی اور کیا بات ہو۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حسن ظن کیوں نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں یہ بات پتہ چلی تو سب نے حسن ظن کیوں نہیں رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور قانون یہ ہے کہ ناپاک لوگ ناپاک لوگوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے تو تمہیں پتہ نہیں چلا کہ دنیا کائنات کے سب سے پاکیزہ ترین مرد کی بیوی ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ عورت اور کون ہوگی؟ اس لیے تم نے حسن ظن کیوں نہیں رکھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا اذا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ جناب اس سے اچھی بات ہو، یعنی ہم نے ان میں کبھی کوئی غلط بات نہیں دیکھی، تو انہوں نے اچھا کیوں نہیں، اور پھر اگر کوئی بات غلط تھی تو 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ قانون تو یہ ہے کہ 4 گواہ لے کے آئیں۔ بہرحال فرمایا کہ بہتان عظیم ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ کیوں نہیں لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات منہ سے نکالنی بھی بہت بڑی بے حیائی تھی، اتنی بے حیائی
ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ بے حیائی کی بات کی تشہیر کرتے ہیں نا، صرف منہ سے نکالتے ہیں، فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. اللہ اکبر، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو منہ سے، یعنی بے حیائی کی بات، بدکاری کی بات، منہ سے محض خبر کو کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے. اندازہ کریں بے حیائی از خود کتنا بڑا جرم. پھر حضرت ابوبکر بعد برات نازل ہو گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بتایا کہ اللہ نے برات نازل فرمائی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شکریہ ادا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا میں کیوں شکریہ ادا کروں، میں تو اس کا کروں جس نے میری برات نازل کی ہے، تو میں اس کا شکریہ نہیں. اللہ پھر آگے قانون بن گیا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب الیم. جو معصوم خواتین کے اوپر اس طرح کی تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت ان کے اوپر لعنت کی گئی. اچھا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مصطح بن اساسہ جو کہ قریبی تھی نا تھا، تو ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ان کے سارے اخراجات پورے کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی آئندہ میں نے ان کو کچھ نہیں دینا. اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ان کو چاہیے کہ نا معاف کر دیں. کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کو معاف کرے؟ جب اللہ ان کو معاف کرے یہ چاہتے تو یہ بھی معاف کر دیا کرے. پھر آگے قانون الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. بہرحال پھر آگے گھروں میں داخلے کے احکام ہیں، آیت نمبر 27 سے 29 تک، کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر 3 دفعہ اجازت مانگنے پر گھر سے اجازت نہ ملے تو آرام سے وَإِن قِيلَ لَكُمْ رَجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تو کسی نے کہہ دیا کہ واپس چلے تو واپس چلو، جس میں لڑنے والی کیا بات ہے. پھر اگر کوئی گھر غیر مسکونہ ہو کہ اس کے اندر کوئی رہ نہ رہا ہو تو آپ وہاں پہ بغیر اجازت جا سکتے ہیں. پھر غزے آیت نمبر 30 اور 31 میں غزے بسر اور اظہار زینت کی ممانعت ہے کہ دیکھیں ایک تو غزے بسر کرنا ہے. مومن اہل ایمان مردوں کو بھی، اہل ایمان عورتوں کو بھی کہا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور دوسرا حکم یہ دیا کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، خواتین سے کہہ دیجیے اہل ایمان کی کہ وہ اپنے نظریں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کسی کے اوپر ظاہر نہ کرے سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے. یہ ہے وہ پردے کا حکم کہ زینت ظاہر کرنا حرام ہے. عورت زینت ظاہر نہیں کر سکتی، اور کتنی زینت ظاہر کرنی اس کے اوپر بڑی لمبی بحث ہے متقدمین کے ہاں بھی متاخرین کے ہاں. کوئی کہتا ہے ہاتھ اور یہ جو چہرہ ہے نا، ہتھیلیاں اور چہرہ، اس کا پردہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس کا ہے. حجاب اور سطر میں تو بہرحال فرق ہے. آگے پھر تفصیل ہے کس کس سے زینت کے اظہار کی ممانعت ہے. آگے رشتے بھی بتائے گئے ہیں، اور ان محرم رشتوں کے ساتھ سامنے زینت ظاہر کی جا سکتی ہے. اور جو محرم رشتوں کے سامنے زینت ظاہر کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے عورت اپنے کپڑے تو نہیں اتار سکتی اپنے باپ کے سامنے، وہ چہرہ اور ہتھیلیاں ہی نا صرف وہ ظاہر کر سکتی. اور اسی طرح سورت کے اختتام پہ جو آیت نمبر 60 ہے، وہاں فرمایا کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں نا، والقواعد من النساء، جو بوڑھی عورتیں ہیں، اللاتی لا یرجون نکاحا، جن کی اب نکاح کی امید نہیں رہی، بڈھیاں ہو گئیں، بس اب نکاح کی امید نہیں ہوگی، جس کو کوئی شخص دیکھ کر بھی نکاح کی امید نہیں رکھتا، اور وہ بھی بوڑھی خواتین ہیں. فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے کپڑے اتار دیں. غیر متبرجات بزینہ، زینت ظاہر نہ کریں ویسے کپڑے اتار. یہ کون سے کپڑے اتارنے ہیں؟ یعنی وہ جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ تو نہیں عورت اتار سکتی. اس کا مطلب ہے کہ جو شریعت نے حکم دیا ہے ان کپڑوں کے اوپر کپڑا لینا تھا، ان کپڑوں کے اوپر کپڑا لینا تھا جو اتار سکتی ہے، وگرنہ تو کپڑا تھا ہی نہیں. اس لیے پردے والے جن لوگوں نے اس سے شکوک و شبہات اور کہ جناب فلاں کے لیے اور فلاں کے لیے، سارے ایسے بہانے ہیں
اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس حکم کی پابندی کرنی چاہیے۔ آگے نکاح کی اہمیت آیت نمبر 32 اور 34 میں بتایا گیا ہے، نکاح کرو، حکم ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، یہ جو بے نکاح ہے نا ان سب کا نکاح کرو، حکم ہے، بے نکاح کوئی نہ رہے، سب کا نکاح کرو۔ اگر تمہیں پریشانی ہے نا کہ پیسے پوسے کوئی نہیں، فرمایا اِن یکونوا فقراء، اگر یہ فقرے ہیں نا یعنی محتاج ہیں، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ یعنی نکاح کے اندر بھی ایک بہت بڑا اللہ کریم نے یہ رکھا ہے فنومینا کہ نکاح کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے غنی کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نور ایمان اور نور ہدایت کی آگے مثال دی ہے، بڑی یہ شاندار مثال ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نور ایمان عطا کر دیتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے ایک روشن طاق اور روشن یعنی اس کے اندر روشن چراغ ہے، روشن ایسے یہ جو نش نہیں بنی ہوتی اس کو روشن نش، ہر طرف سے شیشہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر روشنی بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہر طرف شیشہ ہو، اندر چراغ جل رہا ہو، اللہ شیشے کی قندیل میں، اور پھر چمکتے موتی لگے ہوئے ہو تو ایسے لگتا ہے ہر طرف چمک ہی چمک ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کون سی ڈائمنشن۔ فرمایا یہ مثال ہے اس نور ایمان کی جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا جو مرکز ہے نا، ان کے مراکز یہ مسجدیں ہیں، اللہ کی مسجدیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جہاں صبح و شام اللہ کا نام لیا جاتا ہے، مسجدیں ایمان کا مرکز ہے۔ جب لوگ مسجدوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس سے ایمان بڑھتا ہے، یہ ایمان کی نشانی بھی۔ حضرت میں آپ کی طرف سے آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں، نہیں وہ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں نا آپس میں گفتگو کریں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپس میں گفتگو نہ کریں، یا میری بات سنیں یا باہر تشریف لیں، آپ کے آپس میں گفتگو دیکھیں، آپ میرے سامنے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو میں تو ڈسٹرب ہوں گا، میں اپنی طرف سے اتنا زور لگا کے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو میں تو ڈسٹرب ہوں، مہربانی یار آپ کی، اعوذ باللہ من الشیطان۔ پھر فرمایا یہ جو نور کا محل ہے نا، نور کی جگہ، یہ مسجد ہے، لہذا مسجدوں کے ساتھ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو، مسجدوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا دیکھو، فشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دی۔ پھر اہل ایمان کی نمایاں صفات بتائی ہیں کہ خرید و فروخت، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں اہل ایمان، ان کو نہ کاروبار اور نہ کوئی تجارت، کوئی بھی چیز ان کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، نہ نماز سے اور نہ ہی زکوٰۃ دینے سے، اور نہ ہی ان کو کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، وہ گویا ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر آگے کفر و ظلمات کی 2 مثالیں دی ہیں، یہاں نور کی مثال دی ہے، کفر کی مثال دی ہے، جیسے کوئی شخص جو ہے وہ 2 مثالیں، ایک تو مثال ہے کہ جیسے دور سراب نظر آتا ہے نا، یہ دور دیکھیں گرمیوں میں تو ایسے لگتا ہے جب پانی ہے، تو وہ قریب جائیں تو پانی ہوتا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ایک تو کفر اور شرک کی یہ مثال کہ اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور دوسری مثال فرمایا کہ جس طرح سمندر کے اندر نیچے اندھیرے، نیچے چلے جائے تو اس کے اندر اندھیرے ہیں، اوپر بادل ہوئے ہوں اور پھر موجیں ہوں، موج کا اندھیرا، پھر بادل کا اندھیرا، پھر رات بھی ہو، اور پھر نیچے ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، اللہ اکبر، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، وَلَمْ يَجْعَلْ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اس کو اللہ کوئی نور نہ دے اس کو کوئی نور روشنی نہیں ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بے ایمان آدمی کی، مشرک آدمی کی، کافر آدمی کی مثال دی۔ آیت نمبر 41 سے 46 تک توحید اور صفات الہیہ کی بات۔ الم تر ان اللہ لہ من فی ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، زمین کی ہر چیز، آسمان کی ہر چیز، آسمان کے درمیان میں جو جتنے فضاؤں میں پرندے ہیں ان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، اور فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز کو پتہ ہے ان کی تسبیح کیا ہے، ان کی نماز کیا ہے، گویا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تسبیح بھی، یہ میز پڑا ہے یہ نماز بھی پڑھتا ہے تسبیح بھی کرتا ہے، یہ ہر چیز جو ٹھوس، پہاڑ پتھر ہر چیز نماز بھی پڑھتی ہے تسبیح بھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لہٰذا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ انسان جو ہے یہ اپنی نماز سے غافل ہوتا ہے، باقی دنیا کی مخلوق جو ہے وہ اس سے غافل نہیں ہوتی۔
پھر فرمایا نور ایمان کی حفاظت کے 3 طریقے ہیں۔ اگر کسی نے نور ایمان کی حفاظت کرنی اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو ہے تسبیح، ہمیشہ تسبیح کرو، سبحان اللہ پڑھو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور اقامت صلاۃ و زکوٰۃ، اگر 3 کام کرو اس سے نور ایمان کی حفاظت ہوگی۔ آیت نمبر 47 سے 57 تک مومنین کی صفات ہے، اور مومنین اور منافقین کی صفات میں جو فرق ہے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں یقول سمعنا واطعنا، غیر مشروط اطاعت کرتے ہیں، اور جب وہ غیر مشروط اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان والے ہوتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اقتدار دے دے جس طرح پہلے لوگوں کو اقتدار دیا تھا۔ گویا ایمان اور عمل صالح، یہ بھی اہل علم کے ہاں بڑی لمبی بحث ہے کہ اقتدار دین کے غلبے کے لیے ضروری ہے کہ نہیں۔ لہذا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں پہلے اقتدار ہوگا پھر دین کا غلبہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اقتدار نتیجہ ہے، پہلے دین کا غلبہ ہوگا، آپ دین پر عمل کریں، اس کا نتیجہ اقتدار بھی مل جائے گا۔ تو یہ آیت فیصلہ کن ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لازماً اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں حکومت دے دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلے لوگوں کو دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ ہے۔ لوگ اگر ایمان کے اوپر سارے اکٹھے ہو جائے اور عمل صالح بھی اکٹھے ہو جائے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو وعدہ استخلاف ہے، اللہ کا حکومت دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ آگے آیت نمبر 58 سے 61 تک معاشرتی احکام پھر ہیں کچھ، اور اس میں فرمایا کہ 3 ممنوع اوقات ہیں، ان ممنوع اوقات میں کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ ایک تو فجر سے پہلے کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، دوسرا دوپہر کو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور تیسرا نماز عشاء کے بعد۔ فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں، اس دوران کسی کے گھر خواہ مخواہ نہ جاؤ۔ پھر فرمایا یہ آگے پھر بوڑھی خواتین کو جو استثناء دیا، یہ اس سے بھی سمجھ آتی ہے، ایک تو عمر رسیدہ خواتین کو معاشرے کے اندر سہولت دی ہے، دوسرا پردے کے احکام کی تفہیم میں یہ آیت بہت فیصلہ کن۔ پھر ایک بات یہ بھی فرمائی کہ گھروں میں داخلہ، یہ جو دوست احباب کا کھانا، کوئی رشتہ دار کسی کے گھر میں جانا ہو، اس کے گھر سے جا کے کھانا کھا لیا کرو، بے محتاج ہو یا لنگڑے ہوں یا لولے ہوں کسی بھی طرح کے، اگر کسی کے گھر سے اپنے رشتہ دار کے گھر سے کھانا کھا لیں، ان کو بھوک لگی ہوئی، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ایک ہے کھانا اٹھا کے لے جانا، یہ گناہ ہے، وہاں بیٹھ کے کھانا کھانا کوئی گناہ نہیں۔ آپ کسی کے گھر سے بھی اہل خانہ کو سلام کہو اور سلام کر کے اس کے گھر جاؤ، گھر جا کے آپ کھانا کھاؤ، ان کو کوئی کھانا کھانا ہے۔ اگر اس کے گھر سے اگر وہ گھر پہ موجود نہیں بھی ہیں تو آپ ان کے گھر سے کھانا کھا لو، کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اٹھا کے لے جانے میں حرج ہے، یہ پھر وہ چوری ہوگی۔ آیت نمبر 62 سے 64 تک یعنی سورت کے اختتام تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتائے گئے، اور اجتماعی احکام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میٹنگ بلائی ہوئی ہو، آپ سب بیٹھے ہوئے ہوں، تو میٹنگ سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہو۔ کوئی ضروری کام بھی ہو، یعنی امر جامع کے لیے بلایا ہوا ہے، ساری میٹنگ ہو رہی، لوگ کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، کوئی تماشا بنا ہوا نہیں، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں لینی۔ گویا امت کے لیے یہ حکم ہے، آئندہ بھی قیامت تک کے لیے امت کی کوئی اہم میٹنگ ہوگی تو اس میٹنگ میں کس نے جانا ہے، تو جو میٹنگ کنوین کر رہا ہے اس سے پہلے اجازت لے پھر اٹھ کے جائے، اس کے بغیر نہ جائے۔ ظاہر ہے کوئی سسٹم ہوتا ہے۔ اور آخری سے پہلے 2 آیات ادب نبی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھو۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں سے جو آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بلاوے کو اس طرح کا بلاوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہو تو ہر چیز چھوڑ، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو بلاوا تھا، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے ہو یہ بلاوا ہے نبی پاک، لہٰذا اس وقت کھسکنا نہیں، چونکہ چنانچہ مجھے یہ تھا، اصل میں یہ تھا فلاں، خواہ مخواہ صغرا کبرا ملا کے اس میں سے تعویل کر کے کھسکنا نہیں ہے، یہ منافقین کی روش ہے۔ منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے، آ تو جاتے تھے اس لیے کہ منافقین نے اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا ہوتا تھا، آ جاتے تھے، پھر وہ کوئی ادھر کھسک جاتا تو کوئی ادھر کھسکتا ہے۔ آپ فرمایا اللہ کو خوب معلوم ہے جو کھسکتا ہے، اور فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کی مخالفت کرتے ہیں ڈر جائیں اس بات سے
کہ ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے دنیا میں یا پھر عذاب علیم آخرت میں آن پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے 20 آیات ہم نے آج پڑھی ہیں سورہ فرقان کی۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان نازل کیا اپنے بندے پر، لہٰذا حقیقت وحی اور رسالت اور ان پر اعتراضات کا جواب۔ آیت نمبر 1 سے 34 تک یہ اللہ کریم نے اس میں سورہ فرقان میں حق اور باطل میں فرق کر دینے والے مضامین ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اور بنیادی طور پر جو عالمگیر نبوت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تذکرہ ہے۔ پھر جو لغو اعتراضات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کا ذکر کیا۔ کبھی کہتے ہیں خود گھڑ دیا، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک، کبھی کہتے ہیں افک افترا، یہ ایسے جھوٹ موٹ ہے انہوں نے خود گھڑا ہوا، انا للہ واعانہ علیہ، اور پھر کبھی کہتے ہیں کسی نے ان کی مدد کی ہے اس پر، قوم آخر، کسی دوسری قوم نے ان کے اوپر مدد کی ہے، فقط جاءوا ظلما وزورا، فرمایا جھوٹ بولتے ہیں یہ سارے۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرا، کبھی کہتے ہیں کہ قدیم افسانے کسی سے لکھوا لیے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ تو قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، آپ فرمائیے یہ تو اس ذات نے نازل کیا ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم ہے۔ انہ کان غفور رحیما، وہ بڑی مغفرت کرنے والی اور رحم کرنے والی۔ پھر یہ ان کا احتجاج کہ نبی کیا ہے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی جاتا ہے، تو اس کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کہتے تھے یا تو اس کے ساتھ کوئی خزانہ ہو، او یلقی الیہ کنز او تکن لہ جنت یاکل، یا کوئی کم از کم اس کا کوئی باغ ہی اسپیشل اللہ آسمان سے نازل کر دیتا کہ یہ نکلتا باغ میں ٹہلتا، باغ میں سے کچھ کھا لیتا، ہم سمجھتے کہ عام انسانوں سے مختلف، پھر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ یہ نبی ہے۔ اللہ اکبر، اور اس طرح کی بکواس وہ کرتے تھے، اور کبھی کہتے تھے کہ الا رجل مسحورا، کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی ان سب کی باتیں اللہ کو خوب معلوم ہے، قیامت والے دن کو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر، کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بل کذبوا بالساعہ، اصل میں انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے ان کو بھی عذاب ملے گا، اور قیامت والے دن جب اس کو دیکھیں گے دوزخ کی چنگھاڑ اور دھاڑ اور غصہ سنیں گے، جکڑ کر ان کو پھینک دیا جائے گا اس میں۔ اللہ اکبر، تنگ جگہ پر موت کو پکاریں گے، موت، ہائے موت، ہائے موت۔ فرمایا تم ایک موت نہیں ہزاروں موت کو پکارو، کبھی موت نہیں آئے گی، تم اسی میں پڑے رہو گے۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون، کیا یہ عذاب آگ کا وہ بہتر ہے یا وہ جنت جو اللہ نے متقیوں کو دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے اور جنت عطا فرمائے۔ آخر پہ فرمایا اس پارے کے اختتام پہ آیت نمبر 20 فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں پھرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، آپ کو یہ اعتراض ہے، حالانکہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے جتنے بھی رسول نازل کیے ہیں الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، سارے نبی کھانا کھاتے تھے اور سارے گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے، اسی طرح کے سارے نبی تھے۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون، یہ ساری آزمائش ہے تمہارے لیے بنی ہوئی، کچھ صبر کرو۔ وکان ربک بصیرا، اور تیرا رب سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔